تو فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یہ اللہ کی نیک پاکیزہ بندی ہیں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب اپنے گھر والوں سے وہ مشرق کی جانب ایک الگ جگہ چلی گئی تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نیک بندی اور بڑی خصوصی ان کے معاملات ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعائیں کرنے سے پیدا ہوئی تھی، اور ان کے والدین نے بھی منت مانی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو اولاد بھی دے گا ہم اس کو بیت المقدس کا مجاور بنا دیں گے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اور اتفاقی بات ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور ان کے ماموں جو ہے یا خالو حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے خالو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے پاس انہوں نے پرورش پائی ہے، اور بہت ہی یعنی انوکھے انداز میں پرورش پائی۔ بہت تھوڑی عمر میں آپ کی یہ بڑھوتری ہو گئی، آپ بڑی ہو گئی، اور آپ کے معاملات بڑے زبردست قسم کے معاملات تھے۔ خود اس کا ذکر آئے گا بھی کہ آپ کی کرامت یہ تھی کہ جس جگہ پہ آپ اللہ کی عبادت کرتی تھی تو وہاں پہ کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل آپ کے پاس آتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل آپ کے پاس ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی اس بات کو دیکھا، اور انہوں نے اللہ کی رحمت کو ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ وہ نیک مقدس خاتون ہے جن کا نام مریم ہے۔ البتہ عیسائیوں کے اندر آپ کو بڑا بدنام کیا گیا، یہودیوں نے آپ کو بڑا بدنام کیا، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو جتنی تہمتیں تھیں آپ پر، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، تو آپ نے وہ ساری تہمتیں صاف کر دیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آیتیں میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، تو انجیل میں، تو انجیل کا ہمارے مطالعے میں رہی ہے، اس میں ایک آیت موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو بھیجوں گا مددگار کو، جو تمہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرا دے گا، اور وہ جھوٹی باتیں جو پھیلا دی گئی ہے کر دے گا، وضاحت کر دے گا۔ تو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی انہوں نے کی۔ مددگار کو بھیجوں گا، یہ مددگار بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب جو انہوں نے موجودہ ترجمہ کیا ہے مددگار ہے، لیکن اصل جو ان کی انجیلیں ہیں اس کے اندر لفظ مددگار نہیں ہے بلکہ فارقلیت ہے، اور فارقلیت کا مطلب ہوتا ہے محمد، جس کی بار بار تعریف کی گئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو یہ بہرحال اب حضرت مریم پہ جو الزامات تھے وہ اس صورت کے ذریعے دور ہو جاتے ہیں۔ کہ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ایک الگ جگہ چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، اور تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، یعنی اپنی خاص عبادت گاہ میں۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ آپ وہ لوگوں سے ہٹ کر کہاں دور تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کا مشرقی جو علاقہ تھا وہاں پہ آپ کے لیے ایک الگ حجرہ بنا دیا گیا تھا کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ تو وہاں پہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ یا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں آپ کے لیے ایک الگ کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ تو اس قسم کی مختلف روایتیں ہیں۔ تو بتا دیا کہ جہاں پہ آپ نے جا کے پردہ کر لیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کی طرف ایک روحانی شخصیت کو بھیجا،
یعنی روح الامین کو بھیجا، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لفظ روح جو ہے تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، تو اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتی ہے، مراد یہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے الگ ہٹ کر اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، تو ایسے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہاں پر اللہ فرماتا کہ ہم نے بھیجا ان کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہو گیا۔ وہ فرشتہ، وہ فرشتوں کا سردار، وہ معزز و مکرم فرشتہ جن کا روح الامین ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے حکم سے ایک نوجوان لڑکی کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہونے کی وجہ کیا تھی، اور اس صورت میں ظاہر ہونے کی وجہ کیا تھی کہ دیکھیے انسان کے اندر براہ راست یہ طاقت نہیں پائی جاتی کہ وہ فرشتوں کو اس کے اصل شکل میں دیکھ سکے، کیونکہ میں اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نور کی مختلف اقسام ہیں، اور انسان جو ہے صرف اسی نور کو دیکھ پاتا ہے جو 7 رنگوں سے مل کے بنا ہے، سورج کی لائٹ کو۔ باقی ہماری اس دنیا کے اندر بھی 19 کے قریب نور کی قسمیں، لائٹ کی قسمیں ہیں جن کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو ایسے ایسے انوار ہے کہ ان کو دیکھ لیا جائے تو ہماری بشریت ختم ہو جائے، ہمیں موت آ جائے۔ تو یہ تو جبریل علیہ السلام ہے جو نوریوں کے بھی سردار ہیں، تو ان کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئے کہ کہیں وہ آئیں گے تو ان کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو جائے، یا یہ کہ وہ خوف میں مبتلا نہ ہو جائے، ساری باتیں تھیں۔